صابر پاک کو بابا صاحب نے کلیئر کا پروانہ لکھ کر کے دیا اور آپ کلیئر تشریف لائے. سلطان الصابرین کلیئر تشریف لائے. کلیئر آتے وقت بابا صاحب نے، بابا فرید الدین گنج شکر نے ایک ابدال، علیم اللہ ابدال جن کا نام ہے، علیم اللہ ابدال کو آپ کے ساتھ کیا اور آپ علیم اللہ ابدال کے ساتھ کلیئر کی زمین پر تشریف لائے. کلیئر کی زمین پر آنے کے بعد آپ نے جس گھر میں قیام کیا وہ تیل فروخت کرنے والی، تیل بیچنے والی ایک غریب عورت تھی. اس کا نام گلزاری تھا، اس کا نام گلزاری، اور اس کا بیٹا، اس کا شوہر تیل فروخت کرتے تھے. بابا صابر پاک نے انہی کے گھر قیام کیا. یاد رکھیں اللہ والوں کو غریبوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، اس لیے کہ سرکار غوث الاعظم دستگیر نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے پوچھا اللہ تو کہاں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا مجھے غریبوں کے گھر میں تلاش کر، میں تجھے وہیں ملوں گا. لوگوں آج ہمیں غریبوں کے پسینے میں بدبو آتی ہے اور امیروں کے پسینے ہم اپنے ہاتھوں سے پوچھتے ہیں. یعنی دولت ہمارے لیے سب کچھ ہو گئی ہے، مگر یاد رکھنا آقا کریم فرماتے ہیں کہ امیروں سے 500 سال پہلے غریب جنت میں داخل کیے جائیں گے. آج یہ امت تباہ نہ ہوتی اگر امیر اور غریب میں فرق نہ کرتی. جب آپ پہنچے غریب مریدہ کے گھر اس لیے قیام کیا، وہ تو پہلے مریدہ تھی نہیں، صابر پاک کا چہرہ دیکھ کر مرید ہو گئی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں قربان جائیں، گلزاری کے گھر قدم کیا آ گئے، علی کے لال کے، غوث پاک کے شہزادے کے. گلزاری کی قسمت سنور گئی اور ان کے گھر قیام ہوا صابر پاک کا. تو صابر پاک اب مسجد جاتے، لیکن چونکہ وہاں کا ایک پس منظر آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. کلیئر شریف جو ہے وہ قریب ہے ہریدوار کے، اور وہاں کل بھی اور آج بھی شرک بہت عروج پر تھا، اب بھی ہے. بڑے بڑے بت خانے وہاں پر بنے ہوئے ہیں. تو آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی تعلیم دیں، اس لیے کہ جو مشرکین ہیں ان کو تو ایمان کی طرف بلانا ہے، اور جو مسلمان ہے وہ غریب تھے، ان کا اکثر لکڑیوں کا معاملہ تھا، لکڑیاں کاٹ کر کے لاتے بازار میں بیچتے. وہاں ساہوکار لوگوں کی زیادہ چلتی تھی، زمیندار لوگوں کی زیادہ چلتی تھی. وہاں پر ایک زمیندار تھا جس کا نام قیام الدین تھا، اور قیام الدین کا لقب تھا زموان. اور وہاں پر ایک امام تھا قاضی القضاء جس کو مقرر کیا گیا تھا، اس کا نام قاضی تبرک تھا. وہ اس کی جامع مسجد کی امامت کرتا تھا. قاضی تبرک نے مالداروں کو پکڑ رکھا تھا اور غریبوں کو چھوڑ رکھا تھا، بلکہ اس مسجد کا ماحول یہ تھا. غور سے سنیں، صابر پاک کو بابا فرید نے وہاں بھیجا، اور بابا فرید کی نظر میں پاک پٹن میں بیٹھ کر کلیئر کی گندگی ان کے سامنے تھی. اسی لیے تو آپ نے بھیجا کہ وہاں جا کر گندگی دور کرو، کیونکہ مسجد کا مقصد ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. صابر پاک وہاں پہنچے تو قاضی تبرک نے یہ ماحول بنایا تھا کہ مالداروں کے لیے مصلے بچھتے تھے، اور غریب اگر پہلے سے آ کر بیٹھ جاتا اور مالدار بعد میں آتا تو غریب کو اٹھا دیا جاتا اور پیچھے کر دیا جاتا. یعنی دین کے نام پر دین کا مذاق اڑایا جا رہا تھا. آپ کو معلوم ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا عبداللہ ابن مبارک سے یہ بتاؤ انسان کون ہے، انسان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا علماء حق انسان ہے. تو پھر پوچھا بادشاہ کون ہے؟ فرمایا جو زاہد لوگ ہیں، عابد و زاہد وہ بادشاہ ہے. کہا کمینے لوگ کون ہیں؟ کمینے ذلیل لوگ کون ہیں؟ تو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں جو دیندار بن کر دین کے کو بیچ کر دنیا کماتے ہیں وہ کمین اور ذلیل لوگ ہیں، اور دنیا کما کر دین کو بیچ کر دنیا کماتے ہیں اور جعلی تقدس دکھاتے ہیں، یعنی جعلی مقدس بنتے ہیں. مقدس بننے کا خوبصورت داڑھی کی تراش خراش، ہاتھ میں تسبیح، بغل میں مصلی، سفید کپڑے، اور اس کے بعد زبان پر قال اللہ قال الرسول، زبان
پر قرآن حدیث، لیکن یہ تقدس صرف زبان تک ہے، دلوں میں گناہ کی محبت، دلوں میں عیاشیوں کی محبت، دلوں میں برائیوں کی محبت، دلوں میں گناہوں کی محبت۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں دین بیچنے والے سب سے ذلیل اور کمینے لوگ ہیں۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی دیندار اگر کسی مالدار کا احترام کرے مال کی بنیاد پر تو اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے دین کو قتل کر دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کو کہاں ڈھونڈا کریں؟ آقا فرماتے ہیں مجھے مدینے کے کمزور لوگوں میں ڈھونڈا کرو، غریبوں کی محفل میں آیا کرو، میں تمہیں وہیں پر مل جایا کروں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ بڑا طویل سا عنوان ہے۔ قاضی تبرک نے دین کی پوری شبیہ بدل دی تھی، آج بھی دین کی شبیہ بدل دی گئی ہے، آج بھی دین کی شبیہ بدل دی گئی کہ آج اگر کوئی مالدار ہماری مسجد کو تھوڑا سا چندہ دے دے اور غریب نہ دے سکے تو ہم دونوں میں فرق کرتے ہیں۔ چندہ اس نے ہم کو نہیں دیا ہے، مسجد کو دیا ہے، بے شک بے شک، ہمارے مدرسے کو دیا، ہم کو نہیں دیا ہے، اس لیے ہمارے لیے دونوں برابر ہیں۔ آج ہم فرق کر رہے ہیں، اس لیے اللہ ہمیں توفیق دے، نیک توفیق دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے حکم فرمایا حبیب تو کبھی ان کمزوروں کو نہ چھوڑنا، اس لیے کہ مالدار کے قریب اگر کوئی ہو تو وہ سوچتا ہے میرے مال کی وجہ سے قریب ہے، لیکن غریب کا کوئی قریب ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ نہیں یہ میری اخلاص کی وجہ سے میرے قریب، میری محبت کی وجہ سے میرے قریب ہے۔ تو یاد رکھیں میں مالداروں کی مذمت نہیں کر رہا ہوں، جس کے پاس مال ہے اس پر اللہ کا فضل ہے، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن غریب طبقے کو جو ہم نظر انداز کرتے ہیں، بڑا عجیب سا ماحول بنتا جا رہا ہے ہمارے یہاں۔ اگر مالدار مسافہ کرنے ہم خیریت پوچھتے ہیں، غریب سے مسافہ کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہوتا، یا تو ہماری ٹرین کا ٹائم ہو جاتا ہے، یا تو پلین ہمارا چھوٹنے لگتا ہے، یا تو دعوت میں کھانا ٹھنڈا ہونے لگتا ہے، یہ حالات ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ والوں کی شان کیا ہے؟ ہمیں اس شان کو زندہ کرنا پڑے گا، اس فقیری کو تابندہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قربان جائے اللہ فرماتا ہے جو میرے بندوں کا دل خوش کرے وہ مجھے خوش کرتے ہیں، مجھے راضی کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، گلزاری کے گھر آپ ٹھہرے، ایک کمزور تیل بیچنے والی بڑھیا کے گھر، قاضی تبرک نے مالداروں کو اپنے ہاتھ میں کر لیا، زمینداروں کو اپنے ہاتھ میں کر لیا۔ پہلی مرتبہ صابر پاک مسجد گئے، صابر پاک بہت خوبصورت تھے، آپ کے حلیے کے مطابق بتایا جاتا ہے، آپ کا حلیہ یوں لکھا ہوا ہے، آپ کا میانہ قد تھا، پستی بمائل، آپ کا قد میانہ تھا، اور آپ بڑے خوبرو تھے، خوبرو اس طرح کہ سرکار غوث الاعظم دستگیر کے پوتوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، بڑے حسین و جمیل تھے۔ اور غوث پاک کا حسن کیا تھا؟ میرے امام فرماتے ہیں مصطفیٰ کا تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا۔ تو آپ مسجد گئے، مسجد میں گئے تو دیکھا تو لوگ بڑے متاثر ہوئے۔ اس وقت جو کلیر کی جامع مسجد تھی، بعض مورخین کے مطابق خزینۃ الاسفیاء، مسالک السالکین، اس طرح کے جو مصنفین اور مورخین ہیں، ان کے مطابق ایک وقت میں 10,000 سے زیادہ لوگ اس میں نماز پڑھتے تھے، ارد گرد کے لوگ جمعہ پڑھنے وہیں آتے تھے۔ تو صابر پاک جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، اور جب آپ گئے تو آپ وہاں پر کھڑے ہو گئے اور قاضی تبرک سے کہا، قاضی تبرک دیکھ میں علی کا بیٹا ہوں اور نبی کا شہزادہ ہوں، اس لیے یہاں خطاب کا حقدار میں ہوں، میں لوگوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں یہاں برسوں سے امام ہوں اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ خطاب آپ کریں گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا خطاب ہمارا حق ہے، منبر و محراب ہمارا حق ہے، لیکن آپ جانتے ہیں یزید کے دور سے لے کر آج کے دور تک علی کی اولاد کے خطاب سے لوگ ہمیشہ ڈرتے رہے ہیں کہ جب بھی ان کی زبان کھلے گی تو یہ ہے علی کے بیٹے، جب بولنے لگیں گے تو چھا جائیں گے زمانے پر۔ اسی لیے دمشق کے منبر پر بھی امام زین العابدین نے جب خطبہ شروع کیا، پہلے تو یزید نے ان کو تقریر کی اجازت نہیں دی، اور اگر بادل ناخواستہ پبلک کے اصرار پر اجازت دی، امام زین العابدین نے 2 حدیثیں اپنے نانا کی کیا پڑھی، اس لیے کہ جو علی و فاطمہ کی اولاد ہیں
دنیا کے سارے خطیبوں کو ایک طرف کھڑا کر دیں اور جو فاطمہ وہ علی کا سچا اصلی خون ہے ان کے پاس صحیفہ فاطمہ کا علم ہوتا ہے، جہاں تک لوگوں کی نظریں نہیں جاتی وہاں ان کے دل کا کنیکشن جاتا ہے. اس لیے دنیا میں وہ موتی جو کوئی نہیں لا سکتا وہ علی جو فاطمہ کی اولاد لاتی ہے. اسی لیے تو غوث الاعظم دستگیر نے جب خطاب شروع کیا تو بغداد کے سارے خطیبوں کی محفلیں سولی پڑ گئی. عبد القادر جیلانی کی محفل میں 70,000 لوگ آنے لگے. لوگ پاگل ہیں تقریر کا موقع دیں گے؟ انہیں پتا ہے کہ جس دن موقع مل گیا ہماری محفلیں سونی پڑ جائے گی، کیونکہ علی کی اولاد جب بولے گی علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ. پوری دنیا میں اس دور سے لے کر بنو امیہ سے لے کر آج تک پابندی کی کوشش ہے، پابندی کی کوشش ہے. کیونکہ جب امام زین العابدین نے بولنا شروع کیا تو بے نمازی یزید کو بھی نماز یاد آ گئی. بے نمازی یزید، بھائی نماز کا وقت ہو گیا، اذان دو، اذان دو. امام زین العابدین ایک اذان ہوئی تو اس کا جی نہیں بھرا کہ اس کی آواز تو غالب ہے، یہ تو بڑا چلا کر بولتا ہے، اس کی آواز تو زین العابدین کی آواز تو غالب ہے، کہیں یہ دل نہ پھاڑ دے لوگوں کے. تو ایک اذان ہوئی، شروع کی، اس پہ دل دوسروں کا تو بھی دے، تیسروں کا تو بھی دے، چوتھوں کا تو بھی دے، پانچ لوگوں کو کھڑا کر دیا. اذان ہونے لگی. اذان کا تو ادب کرنا تھا نا، نبی کا شہزادہ عمل نہ کرتا تو کون کرتا. امام زین العابدین چپ ہو گئے. جب چپ ہوئے نا منبر سے نیچے آ گئے، کہا تو نے وعدہ خلافی کی. کہا کہ کیسے کرتا، وفا کیسے کرتا؟ اس لیے کہ جس کی طبیعت میں جفا وفا کیسے کرتا، نہیں کروانا تھا. تو 5 اذانیں دلوائی، لیکن منبر سے آپ اتر گئے. جب اشہد ان محمد رسول اللہ آیا تو امام زین العابدین نے کہا ہمیں چپ کرانے والے، منبر پہ قبضہ کرنے والے، محراب کو غصب کرنے والے، یہ محمد تیرے باپ کا نام ہے کہ سیدوں کے باپ کا نام ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تیرے باپ کا نام ہے کہ سیدوں کے باپ کا نام ہے؟ ارے تم پابندیاں لگا کر بھی مجبور ہو کہ سیدوں کے نانا کا نام جب تک اذان میں نہ ہے تمہاری اذان مکمل نہیں ہوتی، اور جب تک نماز میں آل محمد پہ درود نہ پڑے تمہاری نماز مکمل نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے، سبحان اللہ. قاضی تبرک نے کہا آپ کو خطاب کرنے نہیں دوں گا. تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مرضی تیری، لیکن بیٹھتے بیٹھتے آپ نے 2 جملے کہہ دیے، اور ان 2 جملوں کا اثر یہ ہوا صابر پاک کا. اٹھا کے تاریخ دیکھیں آپ یہ نہیں سمجھے میں ہوا میں گرے لگا رہا ہوں، میری عادت ہی نہیں ہے. یہ آپ اٹھا کر تاریخ دیکھیں 2 جملے کیا کہے ہیں. پوری مسجد کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. تبرک صاحب بہت دنوں سے تبرک بانٹ رہے تھے لیکن دل پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا، لیکن خون رسول نے کیا بولا تو دلوں کے تار چھیڑ دیے. اس لیے کہ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پہ گایا نہیں جاتا. اصل میں نغمے کا کمال نہیں ہوتا، اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں نہ نغمے کا کمال ہے نہ ساز کا کمال ہے. کمال تو ان انگلیوں کا ہے جو چلتی ہے تب وہاں سے آواز نکلتی ہے. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پہ گایا نہیں جاتا. اس لیے کہ جب تک کہ دل سے بات نہیں نکلتی تو دل پہ اثر نہیں کرتی، اور دل اہل دل کے پاس ہوتا ہے، اور دل جب اہل دل کے پاس ہوتا ہے قربان جائیں جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہو، پھر ان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی. ابھی بھی اللہ اکبر رسول اللہ کا خون ہمارے درمیان بے فضل ہی تعالیٰ پوری کائنات میں موجود ہے. اللہ ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائیں. تو قاضی تبرک 2-4 جملے کہے، مجمع کی آنکھ میں آنسو آ گئے. قاضی تبرک نے کہا آپ کون ہیں؟ کون ہیں آپ نے فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں. آپ نے عبد القادر جیلانی کا نام سنا، ان کا بیٹا عبد الوہاب جیلانی، ان کا بیٹا عبد الرحیم عبد السلام جیلانی، ان کا بیٹا علی احمد جیلانی ہوں میں. سبحان اللہ. مجھے صابر کہتے ہیں میرے ماموں میرے پیر. وہ کہا ہم آپ کو نہیں جانتے، آپ کون ہیں ہم آپ کو نہیں جانتے، آپ جائیے اپنا کام کیجیے، ہمیں اپنا کام کرنے.
فرمایا کہ میرے پیر نے بھیجا ہے اور یہ جو تو نے ڈکٹیٹرشپ کا قانون شروع کیا نا یہ ختم کرنے آیا ہوں، ختم کر دوں گا، اس لیے کہ میں اسی لیے آیا ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا ہم آپ کی چلنے نہیں دیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے، فرمایا آپ کو نماز بھی پڑھنے نہیں دوں گا۔ نبی کے شہزادے کو نبی کی مسجد میں نماز کی اجازت نہیں، چور پڑے، ڈاکو پڑے، لٹیرے پڑے، زانی پڑے، شرابی پڑے، نبی کے شہزادوں کو اجازت۔ سب کے لیے جگہ ہے، نبی کے شہزادوں کے لیے جگہ نہیں۔ یہی کسی کا نام یزیدیت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ جی بے شک۔ یزیدیت روپ بدلتی ہے، نام بدلتی ہے، لیکن اس کی حقیقت نہیں بدلتی۔ یزیدیت کا مختصر تعارف یہ ہے جو سیدوں کا دشمن ہوگا وہ یزید ہوگا وقت کا، اور اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ بے شک، اصطلاح اسی کا نام ہے۔ اس لیے کہ اگر آل حسین زندہ ہے خون رسول کی بنیاد پر تو آل یزید بھی موجود ہیں بغض اہل بیت کی بنیاد پر، اور جب تک ایمان قرار نہیں پا سکتا جب تک آل محمد کی محبت نہ ہو، کیونکہ حضور کی محبت ایسے تھوڑی مل جاتی ہے، جب تک آل کی محبت نہ ہو رسول پاک کی محبت نہیں ملتی۔ نکال دی گئے مسجد سے، لوگ بیان کرتے ہیں صابر پاک نے مسجد گرا دی، نہیں، بہت غلط ہے یہ۔ پہلی بار مسجد سے نکالے گئے، آپ حسرت سے دیکھتے رہے، جمعہ سب پڑھتے ہیں، میں نہیں پڑھتا، میرے نانا نماز لانے والے ہیں اور میں نہیں پڑھتا نماز، جمعہ کی نماز مجھ سے چھوڑی جاتی ہے۔ آپ گئے اور آپ نے نماز ظہر ادا کی گلزاری کے گھر پہ، اور بابا صاحب کو خط لکھا، بابا صاحب دیکھو ایک قاضی تبرک نے ایسا کیا، اور زموان ہے اس کا پکا بھگت، مالداروں کو اس نے ہاتھ میں لے رکھا ہے، وہ چلنے نہیں دیتا، اب آپ کیا کہتے ہیں آپ بتائیں۔ بابا صاحب نے قرآن کی آیتیں اور حدیثیں لکھی، اور قرآن حدیث لکھ کر کے وہ خط علی ملا ابدال کے ہاتھوں۔ اچھا یہ ابدال کون ہوتے ہیں؟ ابدال وہ ہوتے ہیں جو اتنے نرم دل ہوتے ہیں جو کبھی کسی کا برا نہیں چاہتے، کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کی برائی نہیں کرتے۔ رہنے دو، یہ صابر پاک کی محفل ہے، ابھی چائے رہنے دیں آپ، اے بابو جو بھی لائے ہو رہنے دو، صابر کی محفل ہے، ابھی صبر کریں گے، اسلام کے بعد سب ہوگا۔ جی صلاۃ اسلام کے بعد سب ہوگا، ابھی نہیں، بتوجہ بٹے گی تو توجہ فرمائیوں بھی، وقت زیادہ ہوا ہے اور بہت شارٹ کر رہا ہوں میں، بہت مختصر۔ تو بابا صاحب نے قرآن حدیث کی روشنی میں خط لکھا۔ بابا صاحب بہت بڑے عالم تھے، صابر پاک خود بھی بڑے عالم تھے۔ پورا وہ نصاب جو اس زمانے کا 25 سال کا نصاب ہوتا تھا، ابھی 8 سال کا 5 سال کا نصاب، اس زمانے میں 25 سال کا نصاب ہوتا تھا۔ 25 سال کا نصاب بابا فرید سے صابر پاک نے صرف 2 سال میں پڑھا تھا۔ سبحان اللہ، یہ اتنے بڑے پائے کے عالم تھے صابر پاک۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ جو مزاروں میں سو رہے ہیں نا فقیروں کی حیثیت سے، ان کو کچھ نہیں آتا، سب ابھی آنے لگا ہے۔ ارے ان کو وہ آتا تھا جو آپ کا دماغ وہاں تک نہیں جا سکتا۔ بے شک وہ لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہوتے تھے۔ اگر صابر پاک کے علم دین پر، ان کی فقہی بصارت پر، علم حدیث پہ گفتگو کی جائے تو اس کے لیے ایک ایسا مجمع چاہیے جو اہل علم ہو، ورنہ آپ کو بہت مشکل لگے گا، آپ کہے گا سید صاحب نے کیا چھیڑ دیا۔ تو جو چیزیں مشکل ہوتی ہیں میں اس کو تھوڑا چھوڑتا ہوں، کیونکہ مجھے آپ کے ذوق کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے، اور میرے ساتھ علماء کی بڑی ٹیم بھی ہوتی ہے۔ پروگرام کے بعد وہ کہتے ہیں مجھے آج تھوڑا سا طبیعت خراب لگی آپ کی، یعنی میں سمجھ جاتا ہوں کہ ان کو تقریر اچھی نہیں لگی، تو یہ کہتے ہیں اس طرح سے، تو ان کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے۔ یہ لوگ رعایت نہیں کرتے، میری دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں، اور اللہ کرے یہ کہتے رہے تاکہ گاڑی صحیح چلتی رہے، پٹری پر چلتی رہے، اور کبھی غلطی بھی ہو جاتی دیتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ غلطی انسان پاک تو ہے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے، انہیں باکرامت رکھے، انہیں عروج و سربلندی عطا فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا، بابا صاحب نے خط لکھا، دیکھو صابر حق پر ہے اور صابر کی اطاعت کرو، اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے مرتبے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور جب وہ خط علی ملا ابدال لے کر کے، علی ملا ابدال فجر میں نکلتے تھے، زہر میں واپس پاک پٹن سے آ جاتے تھے، اتنا لمبا سفر۔ علی ملا ابدال، اتنی طاقت اللہ نے ان کو دی تھی، اور اس کا بڑا ثبوت ہے۔ آپ دیکھو، میں ہر بات کا ثبوت ابھی یہاں نہیں دے سکتا، لیکن اشارہ کرتا ہوں، اگر اس کا ثبوت چاہیے تو آپ سورہ نمل میں اٹھا سکتے ہیں۔ آصف ابن برقیہ نے پلک کے جھپکتے وہ تخت لایا نا، اس لیے کہ مجمع میں کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں نا جو ٹپنی کرنے کے لیے آتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے تو ہم تھوڑا سا نوٹ کر لیں گے، اور تھوڑا سا 8 دن کے لیے ہوٹل پہ بیٹھنے کے لیے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ایک عنوان بھی مل جاتا ہے۔ میں کہتا بہت اچھی بات ہے، لیکن میری گفتگو تو عاشقوں سے ہے،
اہل عشق سے، یہ عشق عاشقوں کی محفل ہے۔ لیکن جہاں تک دلیل کی بات ہے، ایک ایک بات پر میں دلیل پیش کر سکتا ہوں۔ قرآن کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، علم کا کوئی غرور نہیں، اس لیے کہ جن کے در سے وابستگی ہے، جن کے خون کی خیرات ملی ہے، وہ بہت بڑے لوگ ہیں، ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، حضرت بابا صاحب نے خط لکھا، علیم اللہ عبدال کو کہا کہ لے جاؤ۔ خط حضرت صابر پاک نے پڑھا، کہا لے جاؤ، اس کے نام آیا تو اس کے پاس لے جاؤ۔ تبرک کے پاس جب خط پہنچا، قاضی تبرک کے پاس، وہ اپنے وقت کا بڑا علامہ کہلاتا تھا، اس نے خط پڑھا اور کہا کہ یہ کون فرید ہے، اور خط پھاڑا اور پھاڑ کر کے پھینک دیا۔ علیم اللہ عبدال نے وہ خط اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس کو چوما صابر پاک کی بارگاہ میں، اس نے تو خط پھاڑ دیا اور اس نے کہا کہ یہ سب میں نہیں مانتا، یہ کرامتیں اور یہ ولایتیں اور یہ اور وہ آپ نہیں مانتے سب، ہم تو بس اپنے آپ کو ہی مانتے ہیں۔ دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بڑی خطرناک مخلوق ہے جو کسی کو نہیں مانتے، اور یہ بڑے بدترین لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی تباہی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ دوسروں کو، آقاؤں کو مانو گے تو تب دنیا تمہیں آقا بنائے گی، لیکن اگر آپ کسی کو نہیں مانو گے تو آپ کو کون مانے گا؟ قاضی تبرک نے پھاڑ دیا، پھینک دیا۔ علیم اللہ عبدال وہ خط اٹھا کر لائے، صابر پاک نے اس کو چوما، آنکھوں پہ رکھا، سر پہ رکھا، اور اسی خط کو لپیٹ کر پھر دوسرا خط لکھا، بابا صاحب دیکھا آپ کے خط کے سب، ہماری توہین کی ہمیں برداشت ہوا، آپ کی توہین کہہ رہی ہیں ہم برداشت نہیں کریں گے۔ وہ خط گیا، خط کے بعد دوسرا خط زموان کے نام آیا، قیام الدین اس کا نام تھا، اس سے کہا تو سدھر، یہ تجھے غلط پٹی پڑھاتا ہے، اس کے حملے سے نکل، اس کی شرارت سے نکل۔ قیام الدین کے پاس خط آیا تو چونکہ اس کو بڑا ڈرا کر کے رکھا تھا، اس نے صابر پاک کے حوالے سے بڑے کان بر رکھے تھے، وہ جادوگر ہے، وہ ساحر ہے، اور وہ یہ ہے اور وہ ہے، تو غلط پروپیگنڈے کا تو کوئی بھی شکار ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جب بھی کسی کے متعلق کوئی بات کان پر آئے، اہل علم کا انداز ہوتا ہے اس کی تحقیق کریں، اور قرآن بھی یہ کہتا ہے جب تمہارے پاس فاسق خبر لائے تو پہلے اس کی تحقیق کر لو، اسے جانچ لو کہ بات کیا ہے۔ قیام الدین کو اس نے بہت ورگلا رکھا تھا، قیام الدین کے پاس خط آیا، اس نے جو ہے وہ تبرک کو پیش کیا، قاضی تبرک کو، اور قاضی تبرک جو ہے اب اس نے یہ خط پیش کیا تو اس نے وہ بھی پھاڑ دیا۔ علیم اللہ عبدال نے وہ پھٹا ہوا خط پھر اٹھایا اور لے کر کے چلے۔ اس کے بعد تیسرا خط صابر پاک نے لکھا، دیکھو اس قدر جو ہے وہ صابر پاک صبر، میں حیران رہتا تھا کہ بعض کتابوں کے اندر یہ ہے کہ ایک ہفتے میں مسجد جو ہے وہ سجدہ ریز ہو گئی، تو میں نے سوچا کہ جس کا لقب صابر ہو پھر انہوں نے اتنی اجلت کیوں کی ہے؟ تو بہت کتابوں کو میں نے چھانا کہ حقیقت تک پہنچنا چاہیے۔ بچپنے سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ پہلی ہی نشست میں مسجد سو گئی، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ روایتوں کو درایتوں پر بھی پرکھنا پڑتا ہے نا۔ تو اتنا لمبا عرصہ گزرا ہے اس کے اندر، بعض مورخین نے لکھا یہ سب ہوتے ہوتے تقریباً جو ہے وہ 6 ہفتے کا عرصہ گزرا، بعض کہتے ہیں 11 مہینے کا عرصہ گزرا، تقریباً 1 سال گزرا اس کے اندر۔ بہرحال جو بھی ہو، تو اس کے بعد تیسرا خط بابا صاحب کے پاس لکھا، تو بابا صاحب نے اس میں ایک جملہ لکھا، کلیئر میں نے تجھے سونپ دیا اور وہ تیری بکری ہے۔ جملہ دیکھے بابا صاحب کا، بابا فرید کا جملہ، کلیئر تیری بکری ہے، چاہے تو اس کا گوشت کھا، چاہے تو اس کا دودھ پی، یہ جملہ فرمایا۔ قربان جائیں کیا ادیبانہ انداز ہے، صوفیاء کرام کو اللہ نے کیا علم دیا ہے، کلیئر تیری بکری ہے، یا گوشت کھا یا دودھ پی۔ اب جیسے یہ ہوا تو وہ خط آیا، تو علیم اللہ عبدال کو بابا صاحب نے کہا، علیم اللہ اس میں بابا صاحب نے ہمیں اجازت دی ہے۔ صابر پاک نے فرمایا، اور جیسے ہی آپ نے جو وہ زمین کو دیکھا غصے سے صابر پاک نے، تو 3 زلزلے آئے کلیئر کی زمین پہ، تو چونکہ وہ جو قیام الدین تھا وہ ڈر گیا، اور اس نے تبرک قاضی کو بلا کے کہا، دیکھ یہ صابر علی احمد کو ستانے کا نتیجہ ہے، توبہ کر لیتے ہیں، چل کر ان کو منا لیتے ہیں۔ اس نے کہا یہ جادو ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، میرے پاس ایک عورت ہے، دیکھ رہے ہیں آپ کتنی شرافت اس مولوی کی، کہ میرے پاس ایک عورت ہے وہ جادوگر ہے، اور وہ تجھے 3 نہیں بلکہ 11 مرتبہ زمین ہلا کر بتا سکتی ہے۔ بلوایا اس عورت کو، اور بلا کر کے اس نے زمین پر کچھ انتر منتر پڑھے تو زمین اس کو ہلتی ہوئی نظر آئی۔ دیکھو کرامت میں، معجزے میں اور جادو میں فرق یہ ہوتا ہے، کرامت سے زمین ہلائی جا سکتی ہے لیکن جادو سے زمین ہلائی نہیں جا سکتی، تو پھر ہلتی کیسے ہے زمین؟ آنکھوں پہ اثر کیا جاتا ہے، جادو آنکھوں پہ کیا جاتا ہے تو زمین ہلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہی ہے، میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا میلاد النبی کے جلسے میں کسی اجتماع میں، کہ وہ جو سانپ
بنا نہیں سکتے تھے، رسی کو کوئی سانپ نہیں بنا سکتا جادوگر، بلکہ وہ رسی کو نہیں آنکھوں پر جادو کرتے تھے، تو رسیاں لوگوں کو سانپ نظر آتی تھی، تو یہ آنکھوں پر جادو ہوتا ہے، زمین اور آسمان پہ جادو نہیں ہو سکتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ عورت نے قیام الدین کی آنکھوں پہ جادو کر دیا، اس کو 11 مرتبہ زمین ہلتی ہوئی نظر آئی، وہ بے فکر ہو گیا۔ اسی میں جمعہ کا دن آیا، جمعہ کے دن حضرت صابر پاک مسجد پھر گئے، کیونکہ آپ جمعہ پڑھنا چاہتے تھے۔ اب گئے تو پہلی صف میں بیٹھے، اس کے بعد قاضی تبرک کے آدمی آ کے کہتے ہیں یہاں سے اٹھو، آپ کی جگہ نہیں ہے، یہاں قاضی صاحب کی جگہ، قاضی تبرک یہاں بیٹھے گا۔ فرمایا کہ ہم فقیر لوگ ہیں، پہلے سے آئے ہیں اور اللہ کے گھر میں بیٹھے، کسی کا گھر تو ہے نہیں یہ، اور آپ ہمیں یہاں سے اٹھاتے ہیں؟ تو کہا کچھ نہیں، آپ اٹھیے۔ تو آپ اٹھے اور دوسری صف میں گئے، دوسری صف میں گئے، دوسری صف سے اٹھنے کے بعد آپ تیسری صف میں گئے، تیسری صف والوں نے بھی اٹھا دیا، یہ ہماری جگہ ہے، آپ چوتھی صف میں گئے۔ یہ آپ کے ساتھ ہوا ہے، کسی صف میں بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے ایک واقعہ اور ہوا تھا، وہ بڑا مشہور ہے، میں اس کا صرف اشارہ دیتا ہوں، اس سے پہلے بیان کر چکا۔ مسجد میں حضرت صابر پاک کو قیام الدین نے کہا تھا کہ اگر آپ اللہ کے ولی ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، تو میری بکری 3 مہینے سے گم ہے، وہ ہے کہاں، آپ اس کا ذکر کریں۔ آپ نے 27 لوگوں کو کھڑا کیا مسجد میں سے، وہ جو نمازی تھے نا، وہ نمازی جو بکری چرا لے گئے تھے، 27 لوگوں کو کھڑا کیا، کہا انہوں نے چوری کی ہے۔ کہا علی احمد ہم پہ الزام نہ لگاؤ، یہ کیسی بات آپ کرتے ہیں کہ ہم نے چوری کی، ہم نمازی لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا قیام الدین تیری بکری کا کوئی نام ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ فرمایا نام لے کے پکار، سبحان اللہ، بکری کا نام لے کے پکار۔ 3 مہینے ہو گئے بکری چوری ہوئے، لوگ کھا کے ہضم کر گئے، پاخانہ کر گئے، اور صابر پاک نے تو اس کا نام لے کے پکار۔ تو جیسے ہی بکری کا نام لے کے پکارا، 27 لوگوں کے پیٹ سے یوں آواز آئی، مجھے ان لوگوں نے ذبح کیا، اس نے یہاں لے جا کر کے بھون کے کھایا، اس نے وہاں لے جا کر سالن بنا کے کھایا، اس نے وہاں لے جا کر کے اس انداز میں کھایا۔ ساری تفصیلات بکری بتا رہی ہے۔ اب اگر کوئی صابری بنتا ہے کہ ہم بھی صابر پاک کے سلسلے کے ہیں، تو وہ یہ تو عقیدہ رکھے کہ صابر تو بکری سے بھی بلوا لیتے ہیں، بے شک، اور وہ بھی کس بکری سے جو پیٹ میں جا کر کے گھل کر کے پاخانہ بن کر نکل چکی ہے۔ جب صابر کے بلوانے کی یہ شان ہے تو صابر پاک کے نانا کی شان کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چشتی صابری کہلانے سے کام نہیں چلے گا۔ بے شک، بے شک۔ عرض کر رہا تھا کہ حضرت صابر پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے بکری، قیام الدین کا بکری کو آواز لگا، اس نے بکری کو آواز لگائی، بکری نے پکار کر کے کہا، تو قیام الدین متاثر ہو گیا۔ جب متاثر ہوا تو اس نے کہا قاضی تبرک سے، قاضی صاحب یہ تو اللہ کا ولی، کہا نہیں نہیں یہ بھی جادو ہے، یہ بھی جادو ہے، یہ نہیں مان۔ اب غور فرمائیں، جس کی وہ آپ مالیگاؤں کی زبان میں کہتے ہیں جس کی کھجا کر آتی ہے پھر وہ کبھی نہیں مانتا۔ نہیں یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ سچی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہاں، تو بڑی عجیب سی چیز ہے، یہ بڑی خطرناک سی چیز ہے۔ اور پھر اس کے بعد پہلی صف سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، چوتھی سے پانچویں، اور جب قاضی صاحب جو ہے خطبہ دے کر کے جب نماز انہوں نے شروع کی، تو نماز شروع کی تو صابر پاک بڑی حسرت سے دیکھتے رہے، ہائے میرا جمعہ، پھر جمعہ جاتا ہے، اس لیے کہ جمعہ کتنی اہم نماز ہے، پھر جمعہ جاتا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صابر پاک کو آگے کر دیتا، خود پیچھے ہو جاتا۔ آج صابر پاک کے ساتھ اس کا بھی ذکر ہوتا، میں بھی ذکر کروں گا کن کا ذکر ہوتا ہے صابر پاک کے ساتھ۔ صابر پاک کے ساتھ ایک فاختہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، وہ فاختہ ایک چھوٹی سی فاختہ سمجھتے ہیں نا، وہ چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے، اس کا بھی ذکر ہوتا ہے فاختہ کا۔ کیوں ہوتا ہے بھی عرض کروں گا اختصار میں، اور گفتگو ختم کروں گا، ہے نا، ختم، ٹائم بھی ہو گیا ہے، لیکن آپ میری طرف توجہ رکھیں، جب تک میں نہ کہوں اٹھنا نہیں، صابر پاک کے نام پہ بیٹھ۔ تو جب آپ بالکل باہر ہو گئے اور اس نے نماز شروع کی، حیرت ہے، درود ابراہیم میں آل محمد پر درود پڑھنا ہے اور برکت کی دعا کر، اور آل محمد کو مسجد سے باہر کر دیا۔ یہی تو منافقت ہے، اسی کو منافقت کہتے ہیں، اسی کو یزیدیت کہتے ہیں۔ آپ زینے پہ کھڑے ہوئے اور جب زینے سے نیچے اترے، مسجد کو دیکھتے رہے، بڑی خوبصورت سی مسجد تھی، بڑی مسجد تھی، وقت کے بادشاہ نے بنایا تھا۔ لوگ کہتے ہیں اس کو سلطان شمس الدین التمش کی بنائی ہوئی تھی، بعض لوگ کہتے ہیں ناصر الدین کی بنائی تھی، جس کی بھی بنائی تھی، لیکن بڑی خوبصورت مسجد تھی وہ۔ جب وہ رکوع کرنے لگے، صابر پاک نے کہا مسجد سب رکوع میں گئے اور تو کیوں کھڑی ہوئی ہے، تیرا قیام کیوں ہے؟ جب سب رکوع کرتے ہیں تو تیرا قیام کیوں، تو بھی رکوع کر۔ اور اس کے بعد اتنا کہنا تھا کہ وہ مسجد گر گئی، مسجد گری تو سب دب گئے، مر گئے اس میں سے۔
بڑی مشہور سی کرامت ہے کہ گلزاری آئی حضرت، وہ میرا بھی بیٹا اس کے اندر تھا نا، فرمایا کہ کوئی بھی لاش کا ہاتھ پکڑ کے اپنا بیٹا سمجھ کے نکال لے. یہ خاص بات ہے اس کا. ابھی تک آپ نے یہی سنا ہے نا کہ اپنا بیٹا نے، ارے جہاں 10,000 مسلح ہوا ڈھونڈتی کہاں پھرے گی وہ. تو صابر پاک نے اپنی ماننے والی کو یہ بھی تکلیف نہیں دی کہ بیٹا ڈھونڈنا ہے. حادثے میں لوگ لاشیں ڈھونڈتے ہیں، حادثے میں لوگ لاشیں ڈھونڈتے ہیں. لوگ کہتے ہیں گھر سے نکلو تو پتہ جیب میں رکھ کر نکلو. حادثے چہرے بھی بدل دیتے ہیں، اور بدل نہیں دیتے، وہ تو جیب کا پتہ بھی جلا دیتے ہیں. حادثے ایسے ہوتے ہیں کہ جیب کا پتہ بھی جلا دیتے ہیں. لیکن صابر پاک کے پاس گلزاری آئی، اور آنے کے بعد کا حضرات مسجد تو گری، سب دفن ہو گئے بغیر کفن کے. آل محمد اور اہل بیت کے گستاخوں کو کفن بھی نہیں ملتا. نہ عائشہ کے گستاخ کو کفن ملتا ہے، نہ علی کے گستاخ کو کفن ملتا ہے. اور اگر کوئی لپیٹ دے بھی دے تو فرشتے چھین لیا کرتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام مصطفیٰ. اگر آپ سمجھ گئے تو اللہ آپ کو بڑی لمبی عمر عطا فرمائے. میری سنی قوم بڑی سمجھدار ہے. گلزاری نے کہا حضرت میرا بچہ حادثے میں گیا، تو یہ کہتے جا ڈھونڈ لے. تو پھر ڈھونڈ لے تو پیر کس دن کے لیے ہے؟ اور ڈھونڈ لے تو پیر کس دن کے لیے؟ کہا کسی بھی لاش کا ہاتھ پکڑ کر اپنا بیٹا سمجھ کر اٹھا لینا. جیسے وہ بڑھیا نے ایک لاش جو سامنے ہی پڑی تھی اس کو اٹھایا، بیٹا اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا ہے. جب ایسا عقیدہ ہو تو صابری بنے گا. اس لیے کہ صابری کوئی دکان کا نام نہیں ہے، صابریت کسی آئٹم کا نام نہیں ہے، صابری کسی مٹھائی کا نام نہیں ہے. ہاں میں آپ کو بہت دل کا درد پیش کر رہا ہوں. ہم قادری ہیں، اشرفی ہے، برکاتی ہے، لیکن صابر پاک کا ہمارا عقیدہ ایک ہے، ہم بھی صابری ہیں. صاحب البرکات سے ہمارا عقیدہ ملتا ہے تو ہم بھی برکاتی ہیں. مخدوم پاک سے عقیدہ ملتا ہے تو ہم بھی اشرفی کے چوچوی ہیں. اس لیے کہ عقیدے بناتے ہیں اور ہم سب کا عقیدہ ایک ہے. اس لیے ہمارے اندر کبھی اختلاف ہوا نہیں تو اتحاد کی بات کیسے؟ ہاں ہمیشہ متحد. اس لیے کہ جب تک عقیدہ ایک رہے گا ہمارا اتحاد قائم رہے گا. اتحاد عقیدے کا ایک ہونے کا نام ہے. ہاں تو صابر پاک کی وہ مریدہ اٹھا لیا، مل گیا اس کو بچہ. اب صابر پاک نے فرمایا تعاون تو کدھر ادھر آ، اور جو بچے ابھی جو نہیں تھے ان کو ہی پکڑ. تو لوگ تو بھاگنے لگے، کچھ لوگ مرنے لگے. اچھا آپ یہ سوچیں گے کہ یہ سید صاحب یہ بھی کوئی کرامت ہے؟ آپ کرامت بیان کرنے بیٹھے ہیں کہ صابر پاک کی معاذ اللہ بے ادبی کر رہے ہیں. میں نے کہا کیا بھائی کیا ہوا؟ کرامت مسجد گرا دینا بھی کرامت ہے. میں نے کہا قرآن پڑھ. قرآن سے ہٹ کے کہوں تو مجھے مار ڈال، اس لیے کہ وہ خطیب جینے کا اس کا حق ہی نہیں ہے جو قرآن کے خلاف بات کرے. 11واں پارہ پڑھ، سورۃ التوبہ پڑھ. اللہ نے محبوب سے کہا حبیب گرا مسجد. حبیب تو مسجد بنانے آئے تھے، حبیب مسجد بنانے آئے تھے. اللہ حبیب سے کہہ رہا محبوب اس مسجد میں جانا نہیں. اگر یہ آیت قرآن میں نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کبھی مالیگاؤں میں تقریر نہیں، مالیگاؤں میں کیا پوری زندگی کبھی کچھ نہیں کہوں. لیکن اگر یہ قرآن میں ہے تو پھر صابر پر الزام کیوں ہے کہ انہوں نے مسجد گرائی؟ ارے جب رسول اللہ نے گرائی تو صابر پاک نے گرا کے کون سا جرم کیا؟ تو اب آپ کہیں گے پھر کون سی مسجدیں سنبھالی جاتی ہے؟ جو مسجد کا ممبر نبی اور آل نبی کا وفادار ہو وہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے. اور جس ممبر سے نبی اور آل نبی کی بے ادبی ہو، پھر جو صابر پاک نے کیا ہے، جو قرآن نے فرمایا ہے، قرآن جو کہتا ہے اللہ اکبر اللہ یعوذ باللہ، کتنی بڑی بات کہی ہے قرآن نے. کوئی قرآن اٹھا کے پڑھے، قرآن اٹھا کر کے اللہ اکبر. سیریس لو اس بات کو، غور تو کرو. قرآن نے کہا جس مسجد میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف منصوبے بنے، قرآن کہتا ہے حبیب اس کو توڑ. اور صرف توڑا نہیں بلکہ توڑ کر آگ لگوائی حضور نے. امام الانبیاء سورہ توبہ اٹھائیں
جس کو دیکھنا ہو دیکھ لے, آپ کے گھروں میں قرآن ہوگا, کسی بھی مفسر کی تفسیر پڑھ, کسی بھی مسلک کے آدمی کی پڑھ لیں, آپ کو مل جائے گا. اس میں کوئی پابندی نہیں لگاتا کہ انہی کی پڑھے انہی کی پڑھے, ورنہ عام طور پہ ہم تو کنز الایمان ہی پڑھتے ہیں الحمدللہ, اور اسی کی تعلیم بھی دیتے ہیں لوگوں کو. لیکن بہرحال اگر اس معاملے میں آپ کو کچھ پڑھنا ہے تو کسی کی بھی پڑھ لیں. حضور نے وہاں پر جو ہے وہ آگ بھی لگائی, اور اس کے بعد صحابہ سے کہا کہ یہاں کچرا ڈالنا, اس لیے کہ مسجد نام رکھنے سے مسجدیں نہیں ہوتی. مسجد نام ہے رسول اللہ کی غلامی میں قائم کرنے کا. ہاں یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو بہرحال سرکار صابر پاک نے گرا دیا مسجد. یہ بس اگر اعتراض آپ کے ذہن میں ہے تو میں نے قرآن پیش کر دیا, اور کوئی میرا مقصد نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کہ آپ صابر پاک سے بدگمان نہ ہو, کیونکہ لوگ کچھ کم سمجھ بھی ہوتے ہیں نا, کہو کچھ تو سمجھتے کچھ ہیں. پھر اس کے بعد کا تعاون کدھر ہے, تعاون یہ اللہ والے ہیں, دیکھا شفا بھی دیتے ہیں, پھر بیماریوں کو بلا بھی لیتے ہیں. ولی بھی ایسا کرتے ہیں, ہاں ایسا کرتے ہیں. اس لیے کہ جب تک 10 صفت جمع نہیں ہوتی آدمی ولی نہیں بنتا. اور 10 صفت کیسے جمع ہوتی ہے, 10 صفت کیسے جمع ہوتی ہے؟ ایک صفت اس میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہوتی ہے, حضور علیہ السلام کی ایک صفت ہوتی ہے. کتنی ہو گئی؟ 2. صدیق اکبر کی 2 ہوتی ہے, فاروق اعظم کی 2, عثمان غنی کی 2, مولا علی کی 2. تو اللہ کی کون سی صفت آتی ہے؟ اللہ کی جو صفت وہ مکمل طور پہ نہیں آتی, اللہ جتنا چاہتا ہے اس میں سے حصہ عطا کرتا ہے. تو اللہ کی صفت قہاری اللہ اپنے دوست و ولی کو عطا کرتا ہے. ولی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اس کو یوں سمجھ لیں آپ کہ جیسے آپ لوہے کو آگ میں ڈالتے ہیں تو لوہا لال ہو جاتا ہے آگ میں رہ کر, اس کو پکڑو تو ٹھنڈا لگتا ہے. صحیح عرض کر رہا ہوں میں جی؟ نہیں نا بھئی, وہ اگر آگ میں 2-4 گھنٹے لوہا رہے گا تو ٹھنڈا لگے گا کہ گرم ہوگا؟ چھالا نہیں آئے گا آگ میں. اگر نہیں آپ کو اس کا علم ہے تو گھر جا کر تھوڑا تجربہ کر لیں. تو کیا ہوگا, لوہا اگر آگ میں جاتا ہے تو وہ جلانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. کیوں؟ آگ لوہا بن گئی یا لوہا آگ بن گیا؟ نہیں, آگ ہے, لوہا ہے. پھر کیا ہوا؟ اصل میں لوہا آگ کا ولی بن گیا. ولی مطلب قریب ہو گیا. تو آگ کی صفت لوہے میں آ گئی, لوہا رہا, آگ نہیں. تو ایسے ہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا ولی بناتا ہے تو بندہ رہتا ہے, اللہ رہتا ہے. اللہ بندہ بنتا نہیں, بندہ اللہ بنتا نہیں. لیکن اللہ اپنی صفت کی برکتیں اس کو عطا کرتا ہے. بیٹا دینا اللہ کی صفت ہے, پھر ولی اللہ بھی بیٹا دیتا ہے. جیسے جلانا آگ کی صفت ہے لیکن آگ بھی جلاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولی کو یہ صفت عطا کرتا ہے. تو فرمایا واقع تعاون آ جا. تعاون آگے لوگ مرنے لگے, پورا خالی ہو گیا. گلزاری سے کہا 12 کلومیٹر دور سب تیرا گھر بار لے کے چلی جا. اور جو مریدین تھے 2-4 جمال الدین اور اس طریقے کے کچھ لوگ, بہاؤدین, ان کو بھی کہا تم بھی جاؤ سب. اور آپ نے ایک جلال کی آگ لگائی. علی ملا عبداللہ کا تو بھی پاک پٹن جا, اب یہاں کوئی نہیں رہے گا. وہاں پر امام صاحب کی درگاہ, وہ بہت پرانی, صابر پاک سے پہلے کی درگاہ شریف ہے, وہ وہاں جایا کریں. اگر کلیہ شریف جانو پہلے امام صاحب کی حاضر دیا کریں, اس کی بہت برکتیں ہیں. سبحان اللہ, وہاں جائیں, بڑی برکتیں آپ کو ملے گی انشاءاللہ. تو امام صاحب کی درگاہ اور ایک درگاہ شریف اور ہے وہاں, اور گولر کا جھاڑ. صابر پاک نے چاروں طرف نظریں ڈالی تو آگ برسنے لگی. اس لیے کہ صابر پاک, کیونکہ جو بھی ولی ہوتا ہے نا وہ کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے, کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پہ ہوتا ہے. تو صابر پاک تھے موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر, ان کے پرتو, تو بڑے جلالی تھے. تو ڈالی آگ اور جلا دیا اور گولر کی شاخ پکڑ کر کے کھڑے رہے. عالم تحجر میں اب اپنا جلوہ دکھا. پورا کلیئر جل گیا, جل رہا ہے, 12 سال تک کلیئر جلتا رہا. آپ نے کہا یہ جلانا کیا ہے؟ اور تور جلتا ہے تب تجلی نظر آتی نا, وہاں تور جل رہا تھا, یہاں پورا کلیئر جل رہا تھا. یہ شان موسوی دکھا رہے ہیں, وہ موسیٰ نہیں بن گئے, نبی نہیں بن گئے, شان موسوی دکھا رہے ہیں. دیکھ لو آج موسیٰ کے پرتو کی تجلیاں. اور 12 سال تک صابر پاک گولر کی شاخ پکڑ کے کھڑے رہے, اور 12 سال تک وہ فاختہ صابر پاک کے سر کے اوپر جو گولر کا درخت تھا, اس نے صابر پاک کی صحبت نہیں چھوڑی. وہ وہیں بھوکی پیاسی 12 سال تک بیٹھی رہی. وہ فاختہ بھی نہیں جلی, وہ سلامت رہی. اور فاختہ کی عمر کتنی ہوتی ہے, لیکن 12 سال اللہ نے اس کی بھی عمر کر دی اور اس سے زیادہ عمر کر دی. اور قدرت بتا رہی ہے اگر فاختہ میرے ولی کی وفادار بن جائے تو ہم اتنی بڑی آگ میں بھی جو ہے اس کی حفاظت کیا کرتے ہیں. انسانوں تم وفادار ہو جاؤ تو ہم جہنم کی آگ میں تمہیں کیسے جلائیں گے.
صابر پاک 12 سال تک عالم تحجر استغراق میں، اور 12 سال تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. یہ ہے میرے صابر پاک کی کرامت اور عظیم کرامت. بابا صاحب بہت فکر مند تھے، کیا کریں کیا کریں. جب 12 سال ہو گئے، پورا کلیر جل کر خاکستر ہو گیا، نہ کوئی درخت بچا، نہ کوئی گھر بچا، نہ کوئی مکان، سب جل گیا. تو صابر پاک رحمت اللہ، جو 2 مزارات تھے، وہ مزار گولر کا درخت اور جس سے آپ گولر کی شاخ پکڑے تھے اور وہ فاختہ، یہ چیزیں محفوظ رہی. 12 سال ہوئے تو بابا صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرا صابر 12 سال سے کھڑا ہے. لوگوں، یہ عشق یہ ہے. عشق کی آگ لگتی ہے نا تو یہ مرتبے ملتے ہیں. 12 سال آپ کو ایسا لگے گا 12 سال تک کوئی کھڑا رہ سکتا ہے؟ بس میں تو یہ کہتا ہوں، یہ عشق کو کوئی پھل نہیں ہے نا، یا عشق کو کوئی بتانے کی چیز نہیں ہے نا. اور آپ کو پتا ہے، جو آگ میں جب تک نہ جلا ہو، اس کو آگ میں جلنے کی کیفیت کیا معلوم ہوگی؟ اس کے لیے تو آگ کی کیفیت کے لیے آگ میں جلنا پڑے گا. تو لوگوں کو عشق 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 کی بات لوگوں نے بہت کی ہے، لیکن اصل جو عشق خدا و رسول ہے، یہ وہ آگ ہے جب اس کے مزے میں انسان چھلانگے لگاتا ہے تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، کھانے سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، لوگوں سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ اللہ ہی اللہ میں مست ہو جاتا ہے. یہ زبانی اللہ اللہ جو کرتے ہیں، یہ کوئی یعنی کہ آپ کو کوئی کسی بڑی منزل پہ نہیں پہنچانا. زبان پہ اللہ ہے اور دل میں گناہوں کے بت ہیں، گناہوں کی محبت ہے، اس سے کچھ نہیں ملنا ہے. جب تک زبان کے ساتھ دل اللہ اللہ نہ کہے اور اس میں آگ نہ لگے. اصل چیز ہے التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے. ہم نے ظاہر سنوارا. کل بھی یہی بات میں نے کی تھی. صوفی ملت نے جو پروگرام کل منعقد کیا تھا کہ صوفیہ اللہ والے اولیاء اللہ باطن کو بدلتے ہیں، ہر ہم پوری توجہ اپنے ظاہر پر کرتے. تو بابا صاحب نے ایک دن تقریر کی اپنے مریدوں کے سامنے کہ میرا صابر 12 سال سے کھڑا ہے، کوئی ہے اس کو بٹھانے والا؟ تو سب حضرت صابر پاک کو جانتے تھے کہ صابر پاک وہ ذات ہے کہ ہر آدمی وہاں دم نہیں مار سکتا. کیونکہ ایک بابا صاحب کے بیٹے نے، چھوٹے سے 1 سال کا بچہ تھا، صابر پاک کے حجرے کی طرف پیشاب کر دیا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا تھا. بابا صاحب کی اولاد 3 اولادیں مری ہے صابر پاک کے جلال سے. ایک جو 1 سال کا بچہ، دوسرا ایک جوان بیٹا جنہوں نے بغیر اجازت کے لنگر تقسیم کیا تھا، اور تیسرا بی بی شریفہ جن کے ساتھ حضرت صابر پاک کا نکاح ہوا تھا. لوگ اس پر بڑی وہ کرتے ہیں کہ یہ بیوی کو کیسے جلا دیا، وہ بیوی کو کیسے جلائے. یہ بھی ایک الگ سا عنوان ہے. انشاءاللہ کبھی اس پر قرآن حدیث کی روشنی میں آپ سے کبھی بات کروں گا انشاءاللہ. اور بس آج ایک حدیث پیش کرتا ہوں. جب کوئی بیوی کو اندھا کر سکتا ہے تو کوئی بیوی کو جلا بھی سکتا ہے اللہ کے عشق میں. کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بات موسیٰ علیہ السلام کی کروں گا اور حدیث سے کروں گا. موسیٰ علیہ السلام جب طور پر تجلی باری کا جو جلوہ 70,000 پردے کے پیچھوں سے دیکھا تو گویش ہو کے زمین پہ آئے اور چہرے پہ نقاب ڈال کے گھومتے تھے. ایک مرتبہ آپ کی بیوی صفورہ نے کہا کہ حضرت اللہ کا جلوہ آپ کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، ذرا دکھائیں نا. کہا اندھی ہو جائے گی. کہا پھر پوری زندگی کیسے گزرے گی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، میں ایک آنکھ سے دیکھتی ہوں اور ایک آنکھ زندگی کے لیے رکھتی ہوں. ایک آنکھ سے دیکھا، پردہ ہٹایا. جب پردہ ہٹایا تو دیکھا تھوڑی دیر اور نابینا ہو گئی. یہ کہا جی نہیں بھرا، ایک بار اور دکھائیں نا. تو کہا ایک آنکھ تو گئی. تو کہا دوسری سے دیکھوں گی. یہ دوسری آنکھ سے دیکھا، تھوڑی دیر دیکھا تو بھی نابینا ہو گئی. دونوں آنکھیں گئی تو رونے لگی. حضرت موسیٰ نے کہا تھا میں نے پہلے ہی کہا تھا اندھی ہو جائے گی، اب کیوں روتی ہے؟ کہ رونا اس پر نہیں کہ اندھی ہو گئی، رونا اس پر ہے کہ 2 ہی آنکھیں اللہ نے دی. کاش کہ وہ 1000 آنکھیں دیتا تو مولا کا جلوہ دیکھتے دیکھتے 1000 آنکھیں قربان کر دیں. اب یہاں ایک نکتہ اور سنیں. موسیٰ 70,000 پردے کے پیچھے سے، موسیٰ 70,000 پردے کے پیچھے سے ایک تجلی دیکھیں تو چہرے پہ نقاب ڈال کے گھومنا پڑتا ہے، ورنہ بیوی بھی دیکھتی ہے تو اندھی ہو جاتی ہے، نابینا ہو جاتی ہے. یا رسول اللہ آپ نے تو اللہ کو دیکھا، آپ نے تو اللہ کو دیکھا، لوگ آپ کو دیکھ کر اندھے کیوں نہیں ہوتے؟ تو میرے رسول کے جوار سے جواب آئے گا، او اندھو عقل کے، میں بے پردہ ہی کب تھا، میں بے پردہ ہی کب تھا. موسیٰ نے تو کپڑے کے پردے ڈالے تھے، میرے اللہ نے مجھ پر اپنی غیرت کے 70,000 پردے ڈالے ہیں. اس لیے کوئی نہیں جلتا، کوئی نہیں نابینا ہوتا، ورنہ وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو. ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو. تو المختصر حضرت صابر پاک
کے حوالے سے بابا صاحب نے کہا کون میرے صابر کو بٹھائے گا؟ تو جتنے لوگ تھے کسی کی ہمت نہیں ہوئی. ایک نوجوان لڑکا تھا, وہ بھی مولا علی کی اولاد میں سے تھا, میرے مولا کی. یاد رکھیں یہ ہمت علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا. وہ بابا فرید سے مرید ہونے کے لیے ترک سے آیا تھا, ٹرکی تھا وہ بچہ. اس مقدس شہزادے کا نام شمس الدین ترک تھا. پانی پتی تو بعد میں ہوئے, پانی پت جانے کے بعد, ورنہ وہ ترک تھے. وہ بابا صاحب سے کہتے ہیں حضرت میں مرید ہونا چاہتا ہوں. بابا صاحب نے کہا تیرا حصہ میرے پاس نہیں ہے. یہ بابا صاحب کہتے تھے تیرا حصہ میرے پاس نہیں ہے, اللہ اکبر, تجھے کہیں اور جانا ہوگا. تو وہ بہرحال وہ رکا ہوا تھا وہ بچہ. جب بابا صاحب نے کہا کون جا کے صابر کو بٹھائے گا, تو انہوں نے سوچا کہ اگر میں نوکری کروں ان کی, ہو سکتا ہے پیار آ جائے اور مجھے مرید کر لے. کہا حضرت میں جاؤں گا. تو لوگوں نے اس کو حیرت سے دیکھا. تو بابا صاحب نے تیل دم کر کے دیا شمس الدین ترک کو, یہ تیل لے کر کے جاؤ, یہ کام آئے گا تم کو. اور جانا تو سامنے نہیں جانا ورنہ جل جائے گا, سامنے نہیں جانا ورنہ جل جائے گا, پیچھے ہی رہنا. اور اب کسی طرح بٹھانا اب یہ تیرا کام ہے, یہ تیری ذہانت پر ہے, تو کیسے بٹھائے گا. علی ملا عبدال کے ساتھ بھیجا, فجر میں چلے, زور میں پہنچے. یہ پیچھے سے گئے. شمس الدین ترک بہت بڑے عالم تھے اور ترکی لہجے میں قرآن پڑھنا جانتے تھے. انہوں نے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کی. دیر تک قرآن پڑھتے رہے. قرآن ہے, اللہ کی کتاب ہے. کیا کہنے قرآن کے, قرآن جیسی کوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی, اللہ کا کلام ہے. جب پڑھا تو صابر پاک عالم تحیر سے, استغراق سے ہوش کی کیفیت میں آ کہ کون ہے پیچھے قرآن پڑھتا ہے, آگے پڑھ. تو اس کے بعد وہ آگے نہیں آ, کیونکہ بابا صاحب نے کہا تھا. بائیں ہٹ گئے اور قرآن پڑھنے لگے. کہا کتنے اچھے سے تو قرآن پڑھتا ہے, اور پڑھے جا. تو پڑھتے پڑھتے تھوڑی دیر کے بعد وہ رک گئے. جب رک گئے تو صابر پاک نے کہا رک کیوں گئے ہو تم؟ کہا حضور مجھ سے کھڑا نہیں رہ جاتا, تو اس لیے میں رک گیا ہوں, کھڑے نہیں پڑھ سکتا میں قرآن. تو اس کے بعد آپ نے فرمایا تو بیٹھ جاؤ. کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا کھڑا رہے اور غلام بیٹھا رہے؟ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے, آقا کھڑا رہے اور غلام بیٹھ جائے؟ تو کہا حضور پہلے آپ بیٹھے ہیں پھر ہم بیٹھیں گے. پورے ہاتھ پیر شل ہو گئے تھے, بے جان ہو گئے تھے. وہ فرمایا کہ ٹھیک ہے مجھے بٹھاؤ. تو انہوں نے اپنا سینہ صابر پاک کی پیٹھ پہ لگایا اور دونوں ہاتھ پکڑے, اور ہاتھ پکڑ کر کے جو گولر کا درخت ابھی بھی وہاں پر ہے, اور جو گولر کا درخت ہے وہاں سے لے جا کر کے یوں صابر پاک کو پھر درخت سے قریب کیا اور یوں ہٹتے چلے گئے اور صابر پاک کو یوں بٹھا دیا. اکثر جو صوفیاء کرام صابر پاک کو خواب میں دیکھتے ہیں وہ اسی منظر میں دیکھتے ہیں. اکثر لوگ صابر پاک کو دو حالت میں اکثر صوفیاء خواب میں دیکھتے ہیں اللہ والے, یا تو لنگر تقسیم کرتے ہوئے, یا تو اس درخت سے, گلر کے درخت سے ٹیک لگا کر جس حالت میں جو ہے وہ بٹھایا تھا شمس الدین نے. اب قرآن پڑھنے لگے. پھر قرآن پڑھتے پڑھتے شام ہوئی تو رک گئے. ابھی کیوں رک جاتے ہو تم؟ کہا مجھے پاک پٹن جانا ہے. کہا اب پاک پٹن سے آؤ؟ کہا ہاں, بابا فرید نے بھیجا ہے, تو میں وہیں جانا چاہتا ہوں, ان سے مرید ہونا چاہتا ہوں, تو اب مجھے جانا ہے. کہا نہیں, تو نے قرآن بہت اچھا پڑھا, میں نے تجھے آج سے اپنا بیٹا بنا لیا, تو میرا فرزند ہے بیٹے, اب تجھے یہیں رہنا ہے. پھر قرآن پڑھنا شروع کیا. پھر تھوڑی دیر پڑھی, پھر رک گئے. رکے تو کہا اب کیوں رکا؟ حضور بھوک لگ گئی, قرآن پڑھتے پڑھتے دوپہر سے پڑھ رہا ہوں, اب شام ہوتی ہے, بھوک لگی ہے. فرمایا کہ پھر کہا حضور کھانا چاہیے. کہا یہ جو گولر ہے نا انہی کو توڑ اور اس کو پکا, اب پکا کر کے کھا. انہوں نے گولر توڑے. اتنی دیر میں صابر پاک بے چین رہے. دیکھو اللہ والوں کو قرآن سے کتنا پیار ہے. اور آج ہم قرآن اب گھروں میں طاق میں رکھے ہوئے ہیں. قرآن خانی میں 2-4 رکوعات پڑھتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں حق ادا ہو گیا. اور ہم نے قرآن کو یا تو تیجے میں پڑھا, یا تو چہلم میں پڑھا, یا گھر کے اوپننگ پہ پڑھا. یہ صرف تیجے, چہلم اور اوپننگ میں پڑھنے کی کتاب نہیں ہے. اس کو روز پڑھو اور اپنی زندگی میں شامل کرو. اللہ کا کوئی ولی ایسا نہیں ملے گا جو قرآن کی تلاوت کا پابند نہ ہو. ہمیں تلاوت قرآن کی پابندی کرنی ہوگی. ڈاکٹر اقبال نے کتنی پیاری بات کہی ہے. جب لوگ مرتے ہیں آقا فرماتے ہیں مرنے والوں کے بعد جن کو سکرات کی تکلیف ہو قرآن پڑھا کرو. جب تم قرآن پڑھو گے تو اس کی موت آسان ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں لوگوں تم نے قرآن سے تو مرنا سیکھا لیکن قرآن سے تم نے جینا نہیں سیکھا. ارے جس قرآن کی برکت سے اللہ موت کی تکلیف کو آسان کر دیتا ہے, کیا اس قرآن کی برکت سے اللہ زندگی کی تکلیفوں کو آسان نہیں کر سکتا؟ آؤ
آؤ قرآن کی طرف، قرآن کی تلاوت کی طرف. تو انہوں نے گلر بنائے اور اس میں جو ہے وہ لائے. کہا کھا لو. نہیں حضور، آقا بھوکا رہے اور غلام کھائے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے ہم کو بھی کھلاؤ. کھایا. پھر اس کے بعد آپ کو وضو کرایا، آپ نے وضو کیا، مغرب پڑھی، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی. فرمایا دیکھ عشاء کے بعد سے لے کے تہجد تک میرے سامنے مت آیا کر، تہجد کے بعد آیا کر. کہا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایسی رات گزرتی تھی گلر کے درخت کے نیچے. پھر انہوں نے گھاس پھوس لا کر کے ایک جھوپڑی بنائی. ایک رات میں وہ جھوپڑی بن گئی. پھر اس میں صابر پاک رہتے تھے. پھر بازو میں دور پر دوسری ایک اپنے لیے جھوپڑی دوسری رات کو بنائی. اب یہ سلسلہ چلتا رہا، اب یہ سلسلہ چلتا رہا. اب یہ سلسلہ آئندہ سال بیان ہوگا، لیکن اب اینڈ جو بیان کر رہا ہوں، اختتام جو سلسلہ چلتا رہا، مجھے یاد دلائیے گا انشاءاللہ. تو ہم تو ہر سال یہ محفل کرتے ہیں، لیکن اینڈ جو جس پر کرنا چاہتا ہوں، برکت، اب حصول برکت کے لیے صابر پاک نے بڑی تربیت کی. شمس الدین ترک کی مرید کیا، خلافت دی، اور اس کے بعد کہا کہ تو اب جا، اور اب تو یہاں نہیں رہنا، اب میں یہیں اکیلا رہوں گا، اور جب میرا انتقال ہو جائے گا جب تجھے واپس آنا ہے. کہا حضور آپ کا انتقال ہوگا مجھے کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا کہ اس دن تجھ سے کرامت کا ظہور ہوگا، تو اس دن سمجھ لینا کہ میں دنیا سے کوچ کر گیا. یہ گئے اور فوج میں نوکری کرنے لگے، بھرتی ہو گئے. بڑا مشہور سا واقعہ، اس کی طرف نہیں جانا. جو آپ کی بڑی کرامت ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب فوج میں گئے تو آپ کا کام یہ تھا کہ جو فوج کا امیر تھا، سپہ سالار تھا، اس کو وضو کا پانی گرم کر کے دینا، یہ آپ کی ڈیوٹی تھی. وہ ایک بندہ آتا تھا، وہ پانی گرما کر لے کر جاتا تھا، وہ دے دیتے تھے. اور بڑی سردی تھی جو ہے وہ دلی اور اس طرف کے علاقے میں، تو سب لوگ گرم پانی سے وضو کرتے تھے. تو جو پانی گرم لینے کے لیے آنے والا نوکر تھا، اس نے دیکھا کہ حضرت شمس الدین ترک جو ہے وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں، دریا سے وضو کر رہے ہیں. اتنا ٹھنڈا دریا. لیکن جب وہ گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ جہاں سے شمس الدین وضو کر رہے تھے پورا دریا ٹھنڈا ہے، لیکن جہاں سے وضو کر رہے وہ پانی گرم ہے. تو اس کو بڑی حیرت ہوئی. اس نے کیا کیا، دوسرے دن جب حضرت شمس الدین ترک پانی پتی نے وضو کیا تو اس نے لکڑی سے آگ جلا کر کے پانی گرم نہیں کیا، وہیں سے اٹھا کر کے لے گیا، سپہ سالار کو دے دیا. اور سپہ سالار نے کہا او تو جلدی آ گیا. کہا کہ جلدی آنے کی وجہ یہ ہے کہ آگ پر پانی گرم نہیں کیا، حضرت شمس الدین جہاں سے وضو کرتے ہیں وہاں سے لایا. کہا اچھا. کہا وہ جتنی دیر میں وضو کرتے ہیں جتنی دور میں، اتنی دور کا پانی گرم ہوتا ہے. یہ اللہ والوں کی شان ہے. من کان للہ کان اللہ لہ. سنیو، آپ نے کسی اندھے بہرے کا دامن نہیں پکڑا ہے، آپ نے کسی جو ہے وہ اللہ اکبر اپنی مرضی سے کسی کا دامن نہیں تھاما ہے، بلکہ اللہ ہمیں ان آقاؤں کا دامن ملا ہے کہ جو آنکھیں بن کر بھی پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں ہمارا مقدر کیا رکھا، کیسے کیسے اولیاء اللہ نے ہمیں عطا فرمائے. حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کی یہ کرامت ظاہر ہو گئی. اور اس کے بعد پھر وہ بڑا مشہور سا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ چراغ آندھیوں کی زد پر بھی جلتا رہا، آپ تلاوت کرتے رہے. تو بادشاہ نے کہا کہ آپ دعا کریں قلعہ عامر کا فتح ہو جائے. آپ نے دعا کی اور کہا کہ میں نے جتنے دن نوکری کی وہ پیسے دے دو. وہ پیسے لیے. اور ایک خاص بات آپ کے علم کے لیے بتاؤں، صابر پاک کا جو کفن تھا وہ آپ کی وصیت تھی کہ میرا کفن بھی صابری رنگ کا ہوگا. جو زعفرانی رنگ ہوتا ہے نا، جو وہ سفید رنگ کے کفن میں آپ کو نہیں دفنایا گیا، بلکہ آپ کی وصیت تھی. اب اللہ والوں کے راز اللہ ہی جانے. اب اس پر جو وہ گفتگو آپ نے کرنی ہے وہ آپ کی مرضی ہے. تو وہ کفن آپ نے خریدا اور آپ نے گھی لیا اور روا لیا اور شکر لی وہاں سے، اور لے کر کے آپ چلے اور کفن بھی لیا. یہ روا گھی کیوں لیا تھا؟ یہ آپ نے اپنے مرشد کے وصال کے بعد فاتحہ کے لیے لیا تھا. یعنی وہ لوگ بھی فاتحہ کے قائل تھے. یہ کتابوں کے اندر بالکل واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. صابر پاک کی حیات جن لوگوں نے لکھی ہے انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے. اور جب یہ چلے تو سوچا کہ پیر صاحب کا تو وصال ہو گیا. ایک ٹھوکر لگی، گرے، اور جب آنکھ کھلی تو یہ پیر و مرشید کے حجرے کے پاس موجود تھے، جو جھوپڑی انہوں نے بنائی تھی. پیر و مرشید اکیلے ہیں اور جو وہ لاشِ اقدس رکھا ہوا ہے. پیر صاحب نے کہا تھا مجھے ہاتھ نہیں لگانا وصال کے بعد، بس تو سوچنا. تو پانی گرے گا، کفن رکھ دینا، کفن اپنے آپ پہنایا جائے گا، اور قبر میں بھی میں اپنے آپ ہی رکھا جاؤں گا. یہ صابریت ہے، یہ صابریت ہے. ٹھیک ہے، وقت ہو گیا. السلام علیکم.